أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. صدق الله العظيم. صدقات نافلہ اور صدقات مفروضہ کا تذکرہ چل رہا ہے۔ صدقات نافلہ وہ خیرات اور صدقات ہیں جو ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ عام طور پر مسکینوں کے ساتھ، محتاجوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ ہیلپ کرنا، مدد کرنا، یا کسی ادارے کے ساتھ، اچھے ادارے کے ساتھ کسی رفاہی کام میں، یہ صدقات نافلہ ہیں۔ اور صدقات مفروضہ جو فرض ہیں جیسے زکوٰۃ وغیرہ، یہ جہاد لازمی ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ تعاون کرنا، یہ مفروضات میں سے۔ تو فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ، جو بھی تم خرچتے ہو، اور ما جو بھی انفاق خرچ کرنا، خرچتے ہو تم من نفقتن، کوئی خرچ، کوئی بھی تم خرچہ کر لو، چاہے وہ صدقات مفروضہ ہو، چاہے وہ صدقات نافلہ ہو، ایک بات۔ اور دوسری بات او نذرتم من نذر، یا کوئی نذر مانو، من نذر کوئی بھی نذر، کوئی بھی منت، کوئی منت مان لو، کوئی نذر مان لو، تو فإن اللہ یعلم، یقیناً تو اللہ، فیت تو ان بے شک اللہ تعالی یعلمہ جانتا ہے اس کو، یعلمہ جانتا ہے اس کو، اللہ اس کو جانتا ہے۔ اللہ تمہارے صدقات کو خوب جانتا ہے، اللہ پاک تمہارے دل و دماغ سے واقف ہے، تمہارے اخلاص سے واقف ہے کہ تم اخلاص کے ساتھ کر رہے ہو، دکھاوے کے لیے کر رہے ہو، تم حلال مال سے کر رہے ہو، حرام مال سے کر رہے ہو، تم ایذا رسانی کے لیے کر رہے ہو یا جناب اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہو، کسی بھی سطح پہ تم جو صدقہ کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے، ایک بات۔ اور نظر و نیاز کو بھی مانتا ہے۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے، نظر و نیاز، منت ایک ہی چیز ہے سب۔ نظر ماننا کہ اے اللہ اگر یہ میرا کام ہوا تو میں اتنی رقم خرچ کروں گا اور کوئی بکرا ذبح کروں گا، کوئی گائے، کوئی بیل یا کچھ کروں گا، یا ایک مدرسے میں یہ مجھے مطلب کوئی بھی نظر مانی جائے، کوئی بھی منت مانی جائے، غلط منت نہ مانی جائے، اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ صحیح نظر کی اجازت ہے، بالکل وہ مان لے۔ یہ جو کہتے ہیں نا لوگ نظر اللہ نیاز حسین، نظر تو اللہ کے لیے، نیاز حسین کے لیے، یہ کیا بات ہوئی؟ نظر بھی وہی ہے، منت بھی وہی ہے، نیاز بھی وہی ہے، یہ سب عبادتیں ہیں، اور عبادت ہوتی اللہ کے لیے۔ حضرت حسین کے لیے ہماری جان قربان ہے، لیکن ہم حضرت حسین کو خدا قرار نہیں دیتے ہیں، عبادتیں اللہ کی ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا شرک نہ کیا جائے، غلط کام نہ کیا جائے، اللہ کی خاطر کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فإن اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، تمہارے نظریے کو بھی جانتا ہے کہ کس نظریے کی بنیاد پہ تم کر رہے ہو، ٹھیک ہے؟ یہ جو مزارات پہ جاتے ہو، صدقات کرتے ہو، خیرات کرتے ہو، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے قرآن حدیث سے، یہ تم اب اپنی طرف سے اپنے دماغ کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہو، اس کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ کی خاطر خیرات کرنی ہے، اللہ کی خاطر صدقہ کرنا ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ تمہاری خیرات حلال ہو، دوسری بات یہ ہے کہ تمہاری خیرات خفیہ طور پر ہو، تیسری بات یہ ہے کہ وہ حلال بھی ہو، اور وہ ایذا رسانی میں نہ ہو، اور اس میں احسان جتلانا نہ ہو، اور دکھاوا اس میں نہ ہو، اللہ کی خاطر ہو۔ یہ کیا کرتے ہو جناب؟ نظر مانی ہے بھی تم مانو، نظر مانو، اللہ کے لیے کرو۔ تو لہٰذا یہاں اللہ تعالیٰ ان آیات میں، پچھلی آیات میں تو منع فرمایا، یہاں اللہ تعالیٰ ایک چانس دیتے ہیں، لیکن اس کی تشریح علماء فرماتے ہیں وہ کیا ہے، یعنی اگر تم کھل کے کرتے ہو تب بھی اللہ جانتا ہے، اگر تم
پہلے اس کو دیکھیں، نظر کے بارے میں جو بات کی تھی کہ نظر کو پورا کرنا، منت کو پورا کرنا، نیاز کو پورا کرنا واجب ہے، لازم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر ایک صدقہ لازم نہیں تھا، آپ نے خود اپنے اوپر لازم قرار دے دیا کہ اگر میں اس امتحان میں پاس ہوا تو میں جناب 5,000 روپے صدقہ کروں گا، تو ابھی آپ 5,000 صدقہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ ہاں، قرآن کریم میں بھی نظر کی وہ ہے، اس نظر کا ثبوت ہے۔ قرآن کریم میں ہے نا ایک جگہ، یوفون بالنذر ویخافون یوما، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، یوفون وہ پورا کرتے ہیں، بالنذر اپنی نظر کو، اپنی نیاز کو، اپنی منت کو، جو منت مانی ہے اس کو پورا کرتے ہیں اللہ کے نیک بندے۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا، اور ڈرتے ہیں اس دن سے، وہ جو محشر کا دن آئے گا نا، سخت دن ہے بڑا، اس دن سے ڈرتے ہیں کہ میں نے نظر مانی ہے، میں نے منت مانی ہے، میں نے اپنے اوپر ایک صدقے کو واجب قرار دیا ہے، لہٰذا اس کو میں نے پورا کرنا ہے، نہیں تو اللہ قیامت کے دن مجھ سے پوچھیں گے، ضرور پوچھیں گے۔ تو اس لیے فرمایا یوفون بالنذر، اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں نیک لوگ، وَيَخَافُونَ يَوْمًا، ڈرتے ہیں اس دن سے، روز محشر سے۔ دوسری جگہ ایک اور بھی ہے، اذ قالت امرأۃ عمران، جب حضرت عمران کی بیوی نے، حضرت مریم علیہ السلام کی امی جان نے کہا، رب اے میرے رب، انی نظر، تو میں نظر ماننے لگی ہوں، لکا تیرے لیے، صرف اللہ تیرے لیے، اور کسی کے لیے نہیں، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ تو دوسروں کے لیے نظریں مانتے ہیں نا، غلط ہے۔ اللہ کے لیے نظر ہوتی ہے، اللہ کے لیے منت ہوتی ہے، اللہ کے لیے نیاز ہوتی ہے، اور کسی کے لیے نہیں ہوتی۔ انی نظر تو لکا، اے اللہ میں تیرے لیے نظر مان رہی ہوں۔ کیا نظر ہے؟ معافی بطنی، جو میرے پیٹ میں ہے، جو میرے پیٹ میں ہے، میں حاملہ ہوں، میرے پیٹ میں جو کچھ ہے، بچہ ہے، معافی بطنی جو میرے بطن میں ہے، محررن، ایک تو یہ ہے کہ یہ آزاد ہوگا، یہ بچہ آزاد ہوگا، دنیا کے کام کاج سے آزاد ہوگا، یہ صرف تیری خدمت کرے گا، بیت المقدس کی خدمت کرتا رہے گا، اور فتقبل منی، اللہ جی اس کو مجھے قبول فرما دیجئے، انک انت السمیع العلیم، بے شک اللہ تو سننے والا ہے، تو جاننے والا ہے، میرے نظریے کو جاننے والا ہے، میں اخلاص کے ساتھ اللہ تیرے لیے نظر مان رہی ہوں۔ جب وہ بچہ پیدا ہوا تو وہ بچہ نہیں تھا، وہ بچی تھی، ان کا نام تھا حضرت مریم، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان تھی۔ دونوں پر ہماری جانیں قربان، عظیم ہستیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی امی جان حضرت مریم۔ حضرت مریم پیدا ہو گئی تو ان کی امی جان نے، حضرت عمران کی بیوی نے جا کے بیت المقدس میں دے دیا بچی کو، حضرت زکریہ علیہ السلام نے ان کو پالا، وہ بڑی ہو گئی، پھر ان سے اللہ پاک نے اپنی قدرت سے بغیر شادی کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ تو یہ سارا کچھ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی حکمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس نظر کو قرآن میں ذکر فرماتے ہیں، نظر مانی ہے انہوں نے، پوری کر دی، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح حدیث پاک میں ہے، بخاری شریف میں، دیکھیں یہ تو نظر، اس یہاں تک تو نظر ٹھیک ہے۔ اب ایک حدیث بخاری شریف کی سنا دوں آپ کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، النظر لا يرد من قدر اللہ شیئا، نظر جو تم نے مانی ہے نا، تمہاری نظر، تمہاری منت، تمہاری نیاز اللہ کی تقدیر کو نہیں ٹال سکتی، جو تقدیر میں لکھا ہے وہی ہو کر رہے گا، تمہاری نظر اس کو نہیں بدلے گی۔ بلکہ آگے فرمایا وَإِنَّمَا يَسْتَخْرِجُ مِنَ الْبَخِيلِ، یہ بخیل سے نکالنے کا ایک ذریعہ ہے، کیونکہ بخلا جو ہے نا، بخیل کنجوس لوگ، وہ تو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے نہیں ہیں، وہ تو مسکین و محتاجوں کے ساتھ تعاون کرتے نہیں ہیں، جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر لوگ پھر ان کو کہتے ہیں بھائی کرو نا، ابھی دیکھو مصیبت آئی ہے تو کرو، صدقہ تو رد البلا، مصیبتوں کو ہٹانے والا ہے صدقہ، وہ تو بے شک ہے، حدیث پاک ہے کہ صدقہ کرو۔ لیکن جو نیاز کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا، منت کے بارے میں فرمایا، یہ تقدیر کو نہیں بدل سکتی ہے۔ تو پھر یہ قرآن کریم میں کیا ہے؟ قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ مریم کی والدہ کا جو نظر ہے، یا اس کے علاوہ جو اللہ نے فرمایا یوفون بالنظر، اللہ کے نیک بندے اپنی نظر پوری کرتے، تو وہ غیر مشروط ہے۔
لوگ تو مشروط رکھتے ہیں نا کہ اگر میرا یہ کام ہوا تو میں یہ کام کروں گا، یا اتنے پیسے دوں گا، یا کوئی کچھ کروں گا، میں اتنے روزے رکھوں گا، میں اتنی تلاوت کروں گا، میں اتنی بار درود شریف پڑھوں گا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو نظر مانتے ہیں، منت مانتے ہیں، نیاز مانتے ہیں، یہ اگر مشروط ہے تو پھر اس سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مشروط اللہ کے ساتھ کیا شرط ہے؟ اللہ کے ساتھ کیوں شرطیں رکھتے ہو کہ اللہ اگر آپ نے یہ کر دیا تو میں ٹھیک ہو گیا؟ نہیں، غیر مشروط۔ حضرت مریم نے کون سی شرط رکھی ہے؟ حضرت مریم نے ڈائریکٹ کہہ دیا کہ اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اس کو آپ کے لیے وقف کر دیتی ہوں، بیت المقدس تیرا گھر ہے، پاکیزہ گھر ہے، اس کی خدمت کے لیے میں اس کو وقف کر دے، دنیا کا کام کاج نہیں کرے گا۔ وہ بچی بھی پیدا ہوئی، پھر بھی انہوں نے کہا میں نے تو منت مانی ہے، لہٰذا بچہ ہے جو بھی ہے اللہ کے لیے، غیر مشروط ہے۔ تو غیر مشروط نظریں مانا کرو، اس کا ثواب ہے بہت بڑا۔ یہ مشروط نہ رکھا کرے، مشروط تو بخیلوں کا کام ہے۔ اللہ کے ساتھ بھی شرط لگاتے ہیں کہ اللہ اگر یہ کام آپ نے کر دیا تو میں یہ کروں گا، ٹھیک۔ لیکن پہلے یہ منت لازم نہیں تھی، اب اس نے منت مان لی تو اب یہ لازم ہوگا، اب اس کا ادا کرنا واجب ہے۔ جیسے میں نے آیت پڑھی، یوفون بالنذر، اچھے لوگ تو نظروں کو پورا کرتے ہیں، ویخافون یوما، اللہ کے سامنے محشر کے دن کے سامنے سے، پیشی سے ڈرتے ہیں۔ اچھا، تو یہ بات ہوگی۔ اب اس کے بعد ہم دوسری بات کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اس کو پورا پڑھیں۔ وَفَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، تو اللہ تو جانتا ہے تم جو نظر مانتے ہو، جو نیاز مانتے ہو، جو منت مانتے ہو، کس نظریے سے کر رہے ہو، اللہ خوب جانتا ہے، یا جو خرچتے ہو اللہ خوب جانتا ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے، اللہ بھی ان کی مدد نہیں کرے گا۔ جو ظالم لوگ ہیں، جو دین کے خلاف کام کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کہتا ہے کہ نظر میرے لیے مانو، لوگ دوسروں کے لیے مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خیرات میرے نام پہ کرو اور تم دوسروں کے نام پہ کرتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو ظالم بن رہے ہو نا، عبادت کو دوسروں کے لیے۔ اور ظالم مشرک کیا ہے؟ مشرک کے بارے میں نے فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے، اور تم اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو، ظلم عظیم کرتے ہو اپنے اوپر۔ اور جو ظلم عظیم کرتا ہے، شرک کرتا ہے، چاہے شرک اصغر کرتا ہے چاہے شرک اکبر کرتا ہے، اللہ کی عبادت میں مخلوق کو شریک کرتا ہے، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ مال بھی ضائع، اللہ بھی ناراض، ملے گا بھی کچھ نہیں۔ فرمایا ان تبدوا الصدقات، اگر تم کھل کے صدقہ کرو، سب کے سامنے کرو، فنعما ہی، یہ بھی بہتر ہے۔ پیچھے منع فرمایا، یہاں فرمایا بہتر ہے۔ علماء اس کی تشریح بتاتے، میں بتاتا ہوں۔ اور آگے فرمایا وَإِن تُخْفُوهَا، اگر اس کو چھپ کر کرو گے، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو دو گے فقراء کو۔ ہم تو خیرات کرتے ہیں نا، ہماری خیرات میں اور مخلصوں کی خیرات میں تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہماری خیرات میں کیا ہے؟ جناب بیل خریدا میں نے، ہمسایوں کو سب کو بلایا میں نے، اپنے والد کے لیے میں تیجا ہے، پتہ نہیں کون سی کیا کیا ہے، فلاں ہے کرو۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ غلط ہے، جو ہم نام دیتے ہیں اس کو، پھر اس کو دن مقرر کرتے ہیں، ایک تو یہ غلط ہے۔ پھر جناب ہم شہر والوں کو سب کو بلاتے ہیں، آؤ کھاؤ، یہ تو خیرات نہیں ہوئی، تو دعوت ہے۔ خیرات کے مستحق کون ہیں؟ جو فقراء ہے، جو مساکین ہے، جو محتاج ہے، جو غریب ہے، جو یتیم ہے، اور جو بیوائے ہیں، وہ ہیں، اور ہم کھلا رہے ہیں ان کو جو خود کھاتے پیتے لوگ ہیں۔ تو یہ تو خیرات نہیں ہے، دعوت ہے۔ ڈائریکٹ کہہ دو، تو خیرات کا نام نہ دو نا اس کو، پھر دعوت کہہ دو۔ ہاں، دعوت کا بھی تھوڑا بہت ثواب ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرو، چاہے وہ امیر ہو، لیکن خیرات غریبوں کا حق ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَإِن تُخْفُوهَا، اگر تم اس خیرات کو، اس صدقہ کو تخفو، خفیہ طور پر کرو گے، لیکن شرط یہ ہے کہ وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور اس کو دو گے فقراء کو، غریبوں کو، مسکینوں محتاجوں کو، یتیموں بیواؤں کو دو گے، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ خفیہ کرو، یہ بہتر ہے۔ تو علماء کیا فرماتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ دیکھیں، علماء کرام اس آیت کی تشریح میں یہ کہتے ہیں کہ دیکھو، اگر صدقے کو، زکوٰۃ کو، خیرات کو کھل کر دینا زیادہ مناسب ہے تو کھل کر کیا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، مثال کے طور پر ایک مسجد بن رہی ہے، اس کے لیے چندہ کیا جا رہا ہے اور لوگ نہیں دیتے ہیں، تو ایک بندہ اٹھتا ہے لوگوں کو غیرت دلانے کے لیے، لوگوں کو ابھارنے کے لیے، ترغیب دینے کے لیے کہ ہاں بھائی یہ 50,000 میری طرف سے، یہ 1,00,000 روپے میری طرف سے۔ پھر لوگ کہیں گے اچھا
اتنا ماشاءاللہ اچھا چند ہے، تو دوسرا جو امیر بیٹھا ہو وہ کہے گا چاہے 50,000 اس نے دیا میں 1,00,000 دوں گا، تو اگلا کہے گا 2,00,000 میری طرف سے۔ ہاں دیکھو، ترغیب دینے کی خاطر اگر آپ کھل کے صدقہ کرو گے تو یہ زیادہ بہتر ہے اس خیرات سے جس کو خفیہ دیا جائے۔ اور اگر ایسی بات نہیں ہے یا اس میں ترغیب کا مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا ایک غریب آ گیا، ابھی آپ سمجھتے ہو یار میں اس غریب کے ساتھ میں تو خود کنگال ہوں، اس سے زیادہ میں کیا کروں، میں 500 روپے تو اس کو دے سکتا ہوں، اس سے بڑھ کر تو اس 500 سے اس کا کیا بنے گا، اس کے بچے ہیں، عید آنے والی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، تو میں تو 500 سے اس کا کچھ بھی نہیں بنے گا یار۔ لیکن میں بیٹھا کہاں ہوں، کچھ امیر لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوں، ان کو ترغیب دینے کے لیے، تو میں کہتا ہوں ادھر آؤ بھائی، اچھا یہ 500 روپے لے لیں، میں انشاءاللہ میرا ارادہ ہے مزید بھی میں آپ کے ساتھ تعاون کروں گا، تو حضرت یہ بیچارہ بہت غریب آدمی ہے، ان کے ساتھ تعاون کرے، تو اگلا اگر نہ بھی دیں گے تو ایسے موقع پر کھل کے صدقہ کرنا زیادہ مناسب ہے۔ ٹھیک ہو گیا یہ ہے۔ ہاں اگر ایسی بات نہیں ہے پھر خفیہ طور پر صدقہ کرنا ضروری ہے، کھل کے نہیں، کیونکہ رب تو دیکھ رہا ہے، تو رب کو خوش کرنے کے لیے خفیہ طور پر کرو، کھل کے کیوں کرتے ہو؟ ایک بات یہ، ایک بات اور بھی ہے کہ علماء فرماتے ہیں صدقات مفروضہ کو کھل کر دو، زکوٰۃ وغیرہ کھل کر دو کہ بھئی یہ زکوٰۃ کے پیسے، کیونکہ زکوٰۃ تو فرض ہے نا بھئی، یہ چاہے 1,00,000 روپے، چاہے 20,00,000 روپے، کروڑ روپے، جو یہ فلاں کو بلاؤ، ہاں بھئی یہ اٹھا لو، سب کے سامنے بے شک دو، تو یہ کیونکہ اس میں ایک ترغیب بھی ہے اور یہ مفروض ہے، فرض ہے، تو علماء کہتے ہیں صدقات مفروضہ کو کھل کر دینا چاہیے، اور جو صدقات نافلہ ہیں، خیرات وغیرہ ہے، ان کو چھپ کر دینا چاہیے۔ ہم تو صدقات نافلہ کو بھی جب تک کہ ہمارا دل مطمئن خوش، دل نہیں نفس ہے، شیطان ہے، وہ اس کو ہم خوش کر رہے ہیں، دل کو خوش کرو تو چھپ کر دو۔ جب ایک مثال کہ بھئی آپ 1,00,000 روپے کا بیل خرید رہے ہو، اس 1,00,000 روپے میں آپ بلاتے ہو امیروں کو بھی غریبوں کو بھی مکس، پھر امیر زیادہ کھاتے ہیں غریب کم کھاتے ہیں، پھر ملتا بھی ہے کہ نہیں ملتا ان کو۔ اگر اس 1,00,000 روپے سے 1,00,000 روپے آپ جناب کیا کرو، 4 بیواؤں کو میں تقسیم کرو، 4 بیواؤں میں 25,000 ہزار روپے دے دو، ماشاءاللہ وہ 25,000 روپے سے اس کا پورا مہینہ چلے گا۔ دیکھو یہ زیادہ مناسب ہے، اور چھپ کر دے دو اس کو، آٹے کی بوری جا کے دے دو اس کو، اور راشن لے کر دے دو، یہ زیادہ ثواب ہے، یہ کھل کے کیوں کرتے ہو؟ تو علماء فرماتے ہیں صدقات مفروضہ کھل کر دو زیادہ ثواب ہے، اور صدقات نافلہ کو چھپ کر دو زیادہ ثواب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صدقات مفروضہ کو کھل کر دینے سے 70% زیادہ، 70 درجہ زیادہ ملتے ہیں، 70 درجہ، یعنی خفیہ دینے سے صدقات مفروضہ زکوٰۃ کو خفیہ دینے سے بہتر ہے کہ اس کو کھل کر دیا جائے، سب کے سامنے دیا جائے، اور اس میں 70 درجے زیادہ ہے ثواب میں۔ اور فرمایا جو صدقات نافلہ ہیں، خیرات وغیرہ ہے، ان کو کھل کر مت دو، خفیہ دے دو، اور اس کے بارے میں فرمایا کہ 25 درجے اس کے زیادہ ہیں، تو لہٰذا اس طرح کرنا چاہیے، صدقات مفروضہ کو کھل کر دے دیں اور صدقات نافلہ کو خفیہ دے دیں۔ اور ویسے بھی خفیہ طور پر دینے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، دھوپ ہی دھوپ، سخت تیز دھوپ، لوگ اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، سخت گرمی ہوگی، ایک سایہ ہوگا، وہ سایہ اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ اس اللہ کے عرش کے سائے میں جو 7 بندوں کو جگہ مل جائے گی، ان میں سے ایک یہی بندہ ہے جو دائیں ہاتھ سے دیتا ہے تو بائیں کو بھی پتہ نہیں چلتا، اور بائیں سے دیتا ہے تو دائیں کو بھی پتہ نہیں چلتا، خفیہ طور پر۔ تو یہ صدقات نافلہ کے لیے ہے، تو اس لیے فرمایا وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، اور دوسری بات فرمایا کہ یہ جو صدقہ ہوتا ہے نا، یہ خیرات ہوتی ہے، یہ يُكَفِّرُ عَنْكُم مٹا دیتی ہے تمہاری مِن سَيِّئَاتِكُم برائیاں، تمہاری برائیاں مٹا دیتی ہے۔ ان الحسنات
یذہبن السیئات دوسری جگہ ہے۔ یہ جو حسنات ہیں نا، یہ جو بھلائیاں ہیں نا، یہ جو اچھائیاں ہیں، یہ جو خیرات ہے، یہ تمہاری برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، ڈیلیٹ کرتی ہیں، صاف کر دیتی ہیں، برائی تمہارے پاس نہیں رہی ہے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں صغیرہ، صغیرہ گناہ جتنے ہیں وہ نیکیوں سے، صدقات اور خیرات سے ختم ہو جاتے ہیں۔ صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ کے لیے توبہ شرط ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، معافی مانگو، اور جو حقوق العباد ہے ان کے لیے تو دعا سے بھی، توبے سے بھی کام نہیں چلے گا، ادائیگی سے کام ہوگا، وہ تو پھر ادائیگی کرنی پڑتی ہے تب وہ معاف ہے، ورنہ نہیں۔ اور ایک اور حدیث میں پاک میں ہے کہ پوشیدہ جو صدقہ ہے وہ اللہ کے غضب کو بجھا دیتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، کتنی عظیم خوشخبری ہے۔ پوشیدہ صدقہ، پوشیدہ خیرات اللہ کے قہر و غضب کو بجھا دیتا ہے اور بری موت سے یہ خیرات بچا دیتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دکھلاوے کی کیا ضرورت ہے، اللہ کی خاطر سب کچھ کیا کرے۔ تو اس لیے فرمایا وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، اور تمہاری برائیوں کو صدقہ مٹا دیتا ہے، خیرات مٹا دیتی ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو خبیر ہے، باخبر ہے، تمہارے سارے اعمال سے خبر رکھتا ہے، تمہیں دیکھ رہا ہے، خفیہ کرو تب بھی جانتا ہے، کھل کر کرو تب بھی جانتا ہے، سب کچھ اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ اللہ سے تم کوئی چیز مخفی نہیں ہے، تم بھی مخفی نہیں ہو، تمہارے اعمال بھی اللہ پاک سے مخفی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان آیات کریمہ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب